وہ اب تو میں بھول گیا. اب میٹرک کا طالبان ہو جب وہ پیپر دینے کے لیے جائے تو اس کو پہلے سوال ملتے ہیں اور انہوں نے اس کا جواب لکھنا ہوتا ہے. تو یہاں پر تو بڑی حیران کن والی بات ہے، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے جو خواب میں نے دیکھا ہے وہ تو خواب جو تھا وہ بھول گیا. اب بڑی ایک مشکل کی بات ہے، بڑی مشکل سے بات ہے. ایک بندہ جو خواب جس نے دیکھا ہے اس خواب کو ہی وہ بھول گیا ہے. اب سوال بھی نہیں، جواب بھی نہیں. اب کیا بنی گا سلسلہ؟ بڑی کشمکش، بڑی جدوجہد میں بڑی مشکل سا ایک سما تھا. اس نے جادوگروں سے پوچھا تو اپنی کھوج لگا کے بتا، پھر تو بتا. ان سے بھی پوچھا گیا، پھر دوسروں کے علم رکھنے والوں سے پوچھا گیا. جب ان صاحب سے پوچھ لیا گیا تو اس نے کہا یہاں پر آج تک جو ہے ایسا ہوا ہی نہیں ہے، ایسا اس روح زمین پر ہوا ہی نہیں ہے. صرف کیا ہے، ایک غیر کا علم ہی ہے جو اس بات کو جانتا ہے. اس بات کو جانتا ہے، صرف وہی جان سکتا ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں جو کوئی بتائے تو ہم اسے بتا نہ سکے. اب اس کی نبوکت نصر کی جو پریشانی تھی وہ بیڈ پر تھا، اس کی وہ بڑھتی جا رہی تھی، اس کی ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی. وہ سوچ میں تھا اب اس کا حل کیسے نکل سکتا ہے. وہ سوچ ہی رہا تھا تو وہ سوچتا پیا ہے. اس نے کہا اس کا حل کیسے نکلے گا. اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سور اسے کہتا ہے جب اسے پریشانی زیادہ ہے تو ظاہر ہے ہم پر کوئی پریشانی آتے ہیں تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، دو باتوں کو لیتے ہیں، چاہے وہ رائٹ ہے یا رونگ ہے. ہم اس چیز کو جب پریشان ہو تو پریشانی کے اندر بھی ہم بعض دفعہ غلط فیصلے بھی کر جاتے ہیں. مگر اس جگہ پر یہی چیز تھا. اس نے کہا، پھر اس نے ایک اور حکمرانہ جاری کیا. وہ حکمرانہ کیا جاری کیا؟ اس نے کہا جتنے بھی علم رکھنے والے ہیں، چاہے جادوگر ہیں، چاہے جو بھی تھوڑا علم رکھتے ہیں، بہت علم رکھتے ہیں، جو بھی اس علم رکھنے والوں کو سب کو کیا کیا جائے، مار دیا جائے. اب یہاں تک جیسے یہ بات کیا گیا، دانیل کیا تھا، وہ سیری میں تھا. دانیل جو وہ اس وقت وہ سیری میں تھا. جیسے صدر مصر عبدالنشو آگ کی بھٹی میں ڈالے گئے تھے، ایسے وہ بھی غلامی میں تھا. جب دانیل اس جگہ پر جب تک اس کا گیا، وہ بتوں کی پرستش نہیں کرتا تھا، وہ بادشاہ کے حکمرانی کو نہیں کرتا تھا، وہ جو اپنے زندہ خدا کی پرستش کرتا تھا، وہ اپنے خدا کو ماننے والا تھا. اب وہ سوچ رہا تھا ایسا کون سا آرڈر جاری کر دیا، ایسا کیا ہو گیا جو اس نے بادشاہ نے یہ حکمرانی جو ہے وہ آرڈر جاری کیا، اتنا سخت، اتنا آرڈر. اس تک بات پہنچی. اس نے کہا بھائی، اس نے کہا ہے سب کو مار دیا جائے. اب اسی طریقے سے اس وقت یہی ہوا، کیونکہ جب تک دانیل تک بات ہوئی تو دانیل نے کیا تک کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اس بادشاہ کے پاس لے جاؤ، مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ. اس نے جا کے اعلان کیا، جس نے کہا ایک ہے جو آپ کو اس کی تعبیر بتا سکتا ہے. اب دانیل جب اس بادشاہ نبوکت نظر بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس
نے جا کر کیا کیا, اس نے اس سے جرت کی. آج اب مثال کے طور پر مجھے ہی لے جائے وزیر اعظم کے پاس, وزیر اعظم کے پاس لے جائے تو اسے کہہ لو جی اس سے بات کرے, اور میں جھجکاؤں گا, میں جھجکوں گا, میری جرت نہیں ہوگی. میں کہوں گا یار میں اس سے کیا بات کروں, کیا اس سے کروں. اس نے جب اس کے پاس گیا اور اس نے کسی سیاسی پارٹی سے رابطہ نہیں کیا, اس نے کسی اپنے اپنے دوستوں سے یا کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا, اور اس نے جو ہے بھائی ابھی تھوڑا سا لمبا ہے, میں کروں گا یہ لمبا چیپٹر ہے, کوشش کروں گا اسے پڑھنے کو. ابھی ہے کلام, ابھی تو میں نے آدھا ہی کیا ہے, کوشش یہی کروں گا اسے جلدی کروں. اب اس جگہ پر اس نے یہ لے گیا تو وہ اس کے پاس جیسے بھی دانیل بادشاہ کے اسور گیا تو اس کو جا کر اس نے بتایا, اس نے اس سے جا کے بتایا, اس نے کہا میں بتاؤں گا. تو اس نے پوچھا, اس سے جا کے کہا, نبوکدنصر کو کہا تو مجھے کیا کر مہلت دے. اس سے کیا لے کر آیا, مہلت لے کر آیا. اس سے مہلت لے کر آ کر اس نے کیا کہا, اس نے کہا بھی اندر ہی اندر سے اس کا یہ خوف تھا, اس کا جو ڈر تھا, اسے یہ بھی آرڈر تھا بھی اگر یہ میں نہ بتا سکوں گا تو یہ سب کو مار دے گا, یہ مار دے گا, یہ نہیں چھوڑے گا. تو اس نے یہی کہا, اس نے جس وقت گیا تو آ کر اس نے کسی سے کوئی بھی مشورہ نہیں کیا, اس نے کوئی مشورہ نہیں کیا. اس نے آ کر ایک ہی کام کیا. وہ کام کیا ہے, وہ ہر کوئی کام کر سکتا تھا. اس کی کوچ اور اس کا کام وہ سب لے سکتے تھے, مگر خدا جسے عزت اور سرفرازی دے دے. دانیل جو ہے جیسے بادشاہ کے پاس آیا, اندر اس کے خوف ہے, اندر اس کے ڈر ہے, اندر اس کی پریشانی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اور دانیل بھی اس بات سے پریشان ہو گیا, اور دانیل نے آ کر گھٹنے کے بل ہو کر زندہ خدا کے حضور دعا کرنا شروع کر دی, اور خدا سے مانگنا شروع کر دیا. خدا سے نبوت مانگی, خدا سے کلام مانگا, خدا سے اس کی تعبیر مانگی, اس کا جواب مانگا. اور خداوند یسوع مسیح نے, وہ جو آسمان پر زندہ خدا ہے, جو مشرق مغرب شمال جنوب سے آنے والا ہے, جس کے کہا عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے, نجات کا بانی میں ہوں, شفا کا منبع میں ہوں, قدرت میرے پاس ہے, جلال میرے پاس ہے. اور وہی جو نبوکدنصر کو خواب بتایا تھا, وہی خواب دانیل کو بھی خدا نے دکھا دیا گیا. اور دانیل جو تھا بادشاہ کے پاس جا کر جرت سے کہتا ہے, اے بادشاہ تو ان کو سنسار نہ کر, تو ان کو نہ مار, جو خواب تو نے دیکھا ہے اس کو میں بتاتا ہوں. تو نے خواب میں کیا کیا گیا, آپ جانتے ہیں قوم پہ قوم جو ہے چڑھائی کرتی جا رہی ہے. اب بہت تھوڑی مدت باقی ہے, آنے والا دیر نہیں کرے گا. اس نے کہا جو خواب تو نے دیکھا, تو خواب میں کیا دیکھتا ہے, تو نے ایک بڑی مورت دیکھی ہے, تو نے ایک بڑی مورت دیکھی ہے. اور اس مورت کا کیا کیا گیا ہے, جو سر ہے وہ سونے کا ہے, اس کا سر سونے کا ہے, اور اس کی جو چھاتی ہے وہ چاندی کی ہے, اس کے بازو جو ہے وہ بھی چاندی کے ہیں, اس کی ہپ جو ہے وہ پیتل کی ہے, اس کی ٹانگیں جو ہے وہ لوہے کی ہے, پاؤں جو ہے وہ مٹی کے ہے. اس نے جب بتایا, اس نے کہا جیسے یہ سر جو ہے وہ سونے کا ہے, بادشاہ وہ تیری حکومت ہے, وہ تیری سلطنت ہے, تو یہ اس حکومت کی اب تیری تو حکومت کرے گا, مگر یہ جو ہے
آپ دیکھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ بھی کتنے ملک لگتے ہیں. آگے آران ہے اور وہاں پہ کیا کیا گیا ہے جو وہ آگے ایران ہے، شام ہے اور بڑی سے اس کے ساتھ ملک لگتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ اگر سرچ کر کے دیکھ رہے ہیں تو بہت سارے ملک اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. مگر اس سے کہا گیا تو کیا کیا، جو سونے کی سر جو ہے وہ سونے کا وہ تیری حکومت ہے، بابل کی حکومت ہے. اور جب اس تک یہ بات پہنچی تو اس بابل کو اس نے کیا کیا گیا، اور زیادہ اس کو مضبوط بنا دیا گیا. اس کی دیواریں اتنی بڑی کر دی گئی کیونکہ وہ جب گھوڑے دوڑتے تھے اور 6-7 گھوڑے ایسے دوڑتے جا رہے تھے اور اس نے اس پر قبضہ کر لیا، اس کو اور زیادہ خوبصورت سے خوبصورت اور مضبوط بنا دیا گیا. اس نے کہا میری حکومت ہے. مگر اس کے بعد ایک اور حکومت آئے گی، مگر تیری حکومت چلی جائے گی، تیری حکومت چلی جائے گی. وہ چاندی کی حکومت آئے گی. اور نبوکت نظر کے بعد جو ہے اس کے بیٹے نے بھی حکومت کی، اس نے بیٹے کے نے بھی حکومت کی. آرام کی حکومت آئی، صدام کی حکومت آئی. ان ساری حکومتوں پر اگر میں بیان کرتا جاؤں تو یہ ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. ٹائم کو شارٹ پہ شارٹ کرتے ہوئے آپ اسے جا کر دانیل کی کتاب دوسرے باب کی جو ہے دوسرا باب اس کی 1 سے 34 آیت تک جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. اب وہ چاندی کی حکومت جو آئے گی وہ آپ کی جائے گی، وہ دوسری آ جائے گی. پیتل کی یہ جو بتائی گئی ہے یہ حکومتیں ہیں اور یہ ایک دوسرے پر اٹیک کرے گی. اور یہ بھی بتاتے گئے ہیں قوم پہ قوم چڑھائی کرتی جا رہی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اور جیسے یہ چیز ہے آج پاکستان بھی جو ہے ایک مشکل حالات میں ہے، ایک مشکل مرنے میں ہے. مگر اس وقت جیسے پیتل کی حکومت آئی، آرام نے بھی اس بابل پر حکومت کی اور دوسرے کی حکومت آئی، حکومتیں تھی یہ. اور آخری جو اس وقت جو مفت تھی لوہے کی حکومت، لوہے کی وہ کچھ کی ٹانگیں لوہے کی تھی، انگلیاں جو تھی وہ پاؤں جو تھے وہ مٹی کی تھے. اب کیا دیکھتے گئے خداوند یسوع مسیح اپنوں میں آیا تو اپنوں نے قبول نہ کیا، اور جتنوں نے قبول کیا تھا وہ خدا کے فرزند ہونے سے حق بخشا گیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا کرتے ہیں آسمان کھلتا ہے تو آسمان سے ایک پتھر آتا ہے اور وہ پتھر کیا آسا بڑا ہوتا جاتا ہے. وہی پتھر آتا ہے تو آ کر اس قوم پر گرتا ہے تو وہ جو مورت تھی وہ ساری کیا کر دیتی ہے، وہ چورا چور ہو جاتا ہے، ریزہ ریز ہو جاتا ہے. یہ کوئی اور پتھر نہیں تھا، یہ وہی رد کیا ہوا پتھر ہے اور میرا اور آپ کا یسوع ہے جس نے آ کر لانی کی قوت پر غالب ہوا. ہاللیلویہ. اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ الفا ہے، وہ اومیگا ہے، ابتدا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر اس چیپٹر کو میں کھولوں اور بڑا ہو جائے گا، اگر خداوند نے چاہا تو اس کا دوسرا سیشن بھی آپ کے سامنے ضرور آگے لے کر جاؤں گا. آگے بہت ساری ذکر ہے، بہت سارا ہے، مگر آپ اسٹڈی بھول اگر آپ کے اس بھید کو اور زیادہ جاننا چاہتے ہو تو آپ ضرور جا کر اس کی اسٹڈی کریں. آپ کو یقیناً آپ کو پتہ چل جائے گا. تو آج واقع ہی دن برے ہیں، حکومتیں ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہیں، تو حکومت یہ بھی نہیں. آخری بات کرتا ہوں، بل گیٹ ایک بلی گرام ہے، وہ خدا کا خادم ہے، ایک امریکہ کا بہت بڑا سائنسدان ہے، بہت بڑا. بل گیٹ اس کا نام ہے.
हिटलर की भी हुकूमत आई, हुकूमतों में अगर जाए तो बहुत सारी हुकूमतें ऐसी हैं। और बिल गेट का कहने का मकसद ये था, अब इस वक्त जो रेशो चल रही है, जो कानून पास होते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं भी जो है आबादी है, आबादी जो है इसे कम से कम किया जाए, कम से कम किया जाए। वो कहता है मैं दुनिया को खत्म करूंगा, मैं दुनिया को खत्म करूंगा। और जिसकी आप देखते हैं कोरोना के जरिए से भी उसी की घड़ी है। कोरोना आया तो बहुत सारी जिंदगी तबाह हो गई, जितने बहुत ज्यादा बर्बादी हुई। और उनका कहने का मकसद ये है, 3 बातों पर काबू किया जाए। 3 बातों पर मैं कंट्रोल कर लूं तो मैं यकीनन देख सकूंगा इसका खात्मा हो सकता है। अगर आप स्टडी करके देख लें, आप सर्च करके देख लें, ऑक्सीजन जो लेते हैं उस पर केमिकल सही नहीं मिलती। अगर हम खुराक जो खाते हैं उस पर बड़ी हीट है। पेट्रोल ना मिलने की वजह ये है, ये इंसान को अगर ये सहूलतें ना मिलेगी तो इंसान ने मरना ही है, और क्या होना है। अब पेट्रोल ना मिले, ना रोजगार, ना काम पर जाए तो हम क्या करेंगे, कहां से कमाएं, क्या करें। जो खुराक हम खाते हैं वो भी आपको खालिश ना मिले तो जिगर, मैदा, गुर्दे खराब होंगे कि नहीं होंगे। जो ऑक्सीजन बीमारी के वक्त लेते हो, अगर वो ऑक्सीजन आपको सही ना मिले तो उस ऑक्सीजन से आप कैसे जी सकते। मेरे अजीजों, हमें बचा सकता है तो आपके सामने खुदी है, ये आपके सामने पाकमेज है, पाकमेज है। जो कोई इसमें से खाता पीता वो फल हकीकत वो अबर तक क्या करेगा, वो जिंदा रहेगा, वो जिंदा रहेगा। एक तरफ मौत है, एक तरफ जिंदगी है। अगर जिंदगी की तरफ जाना चाहते हो, अगर इसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो, अगर इस पर तवक्कुल, इस पर भरोसा, इस पर आप ईमान रखते हो तो यकीनन ये आपको बचा सकती है। उसने कहा लाजम है, लाजमी नहीं, इब्ने आदम आपके दरमियान दोबारा बैठे। उसने यही कहा, मत्ती की अंजील उसके 26वें बाब की 26 आयत से लेकर 29 आयत तक पढ़िएगा। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने क्या किया, रोटी ली और शुक्र किया, शुक्र कर तोड़ा, तोड़कर उसने अपने शागिर्दों को दी। उसने कहा लो तुम सब आपस में बांटो और खाओ, खा लो। फिर इसी तरीके से उसने प्याला लेकर शुक्र करके खुदा की नजर किया, उसने पिया, उसका लो आप सब पियो इसमें से। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अबर तक क्या है, जो कोई इसमें से खाता पीता वो अबर तक जिंदा है। आज तमाम चर्चिज के अंदर, तमाम चर्चिज के अंदर दी जा रही है, इस लॉ को, इस कानून को पूरा किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है। मैं नहीं जानता, वो जैसे भी देते हैं, कोई टिक्की से देता है, कोई बंद से देता है, कोई पिज्जे से देता है, कोई किसी भी तरीके शीरमार से देता है, मैं उनके अंगेज नहीं। बाइबल का लॉ पूरा हो रहा है, बाइबल का कानून पूरा हो रहा है, बाइबल जानती है। मगर इसमें हमें रोटी का लफ्ज आता है, रोटी का जिक्र आता है,
तो हम रोटी ही से देते हैं। ठीक है, ये नबूवत की किताब, इसमें से ना कोई बढ़ा सकता है ना कोई कम कर सकता है। तो क्योंकि जो कोई ऐसा करता है वो रोजे दालत